یہ جو اصول ہیں ان کی یہ تو بہت بنیادی چیزیں جو ہیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، ان کی جو مخالفت ہے وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ لیکن ہم بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، مطلب فقہی جو مسائل ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ اتنی مطلب کہ چھوٹی چھوٹی مطلب باتیں جو ہیں بیان کی ہوتی، جیسے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا یا نماز چھوڑنے کا جو مسائل ہے، تو یہ چیزیں کیسے جو ہے اصول بن جاتی ہیں؟ مطلب کیا یہ مطلب کہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی اگر کوئی بندہ جو ہے مخالفت کرتا ہے تو وہ انسان بھی بدعتی بن جاتا ہے؟ اس میں بھی وہی بات ہے، تحصیل کی کمی۔ یعنی ان لوگوں نے اصل میں ان کو اس بات کا علم نہیں ہوا، اعتراض کرنے والوں کو، کہ یہ مسئلہ کیوں درج کیا گیا، سبب کیا تھا اس کا۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جرابوں پر مسح ایک فقہی سا مسئلہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ فقہ کے سارے مسائل چھوڑ کے، 1000 مسائل چھوڑ کے جرابوں پر یا مودوں پر مسح جو ہے یہ ہم نے کہا کہ یہ ہماری اصل ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ بدعتی ہو جائے گا، کیونکہ یہ روافض کا شعار تھا۔ یہ کلیہ جو ہے نا یاد کر لیں طالب علم، کہ ہر وہ فقہی مسئلہ جو کسی زمانے میں بدعتیوں کا شعار بن جاتا ہے، اس کو علماء خواہ وہ فقہی مسئلہ ہو اپنے اصول میں درج کرتے ہیں، اسی قاعدے کی روح سے کہ اس سیدھے راستے پہ سب لوگ چل رہے تھے، اجماع تھا، کچھ لوگوں نے ہٹ گئے، اگرچہ وہ ہٹے کسی بڑے مسئلے کی بنیاد پہ، انہوں نے مسئلہ امامت کی بنیاد پہ ہٹے، وہ اور مسائل کی جیسے ہٹے، لیکن انہوں نے ایک مسئلہ ایسا اپنایا جو ان کی علامت بن گیا، یعنی مشہور ہو گیا کہ اس علاقے میں مثال کے طور پہ ایران میں یا عراق میں جتنے بھی بدعتی ہیں نا وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ نماز میں یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ نے اس کو اپنی اصل قرار دے دیا کہ اس تمام مسائل اگرچہ فقہی نوعیت کے ہوں گے، ان کو ہم اپنی کتابوں میں درج کریں گے۔ کیوں؟ کہنے کو فقہی مسئلہ ہے، لیکن اصل میں یہ رافضی اور سنی کا فرق کرے گا۔ جو بندہ جرابوں پر یا مودوں پر مسح کو تسلیم کرتا ہے وہ سنی کہلائے گا، جو بندہ مودوں پر مسح کو نہیں مانتا وہ ہم کہیں گے یہ روافض کا ہم نوا ہے۔ میں نا اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے ایک خط لکھا، انہوں نے اپنے ایک شاگرد ہیں، دوست ہیں ان کے، شعیب بن حرب کے نام۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شعیب بن حرب کا سوال کیا ہے، واللہ یہ بندہ یہ حیران ہو جاتا ہے ان لوگوں کی سوچ اور ان کا آپس میں معاملہ دیکھ کے۔ وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو سنت کے معروف امام میں کیا لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں حدثنی بحدیث من السنت، مجھے آپ سنت کی وہ باتیں بتا دیں، وہ اصول بتلا دیں، ینفعنی اللہ تعالی بہ، کہ اللہ مجھے ان کے ذریعے فائدہ دے۔ فاذا وقفت بین یدی اللہ وسألنی عنہ، پھر جس دن اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے اور مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے، فقال لی، مجھ سے کہے من این اخذت ھذا، یہ مسئلے تم نے کہاں سے لیے؟ قلت، میں کہوں یا ربی حدثنی بہ سفیان الثوری، اے اللہ یہ باتیں مجھے سفیان ثوری نے بتائی تھی، فاخذتہ عنہ فانجو انا وتؤخذ عنک، تو میری وہاں پر نجات ہو جائے اور آپ میری جگہ پکڑے جائیں۔ کیسا سوال ہے؟ یعنی شعیب بن حرب کہہ رہے ہیں میں ایک عام بندہ ہوں، مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا سنت کیا ہے، آپ مجھے وہ باتیں بتا دیں جو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا، یہ باتیں تمہیں کس نے کہی تھی؟ میں کہوں سفیان نے مجھے کہی تھی، اور اس شرط پہ کہی تھی کہ اگر آخرت میں میری پکڑ ہوتی ہے نا تو سفیان آپ میری جگہ جواب دیں کہ میری چھوٹ ہو جائے گی۔ ایک تو اس سے ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ اصول اہل سنت چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی ان محدثین کو ادراک ہے کہ یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے۔ یعنی مودوں پر مسح آپ کہتے ہو فقہی مسئلہ ہے، سفیان ثوری اگر ان کو جواب دے رہے ہیں اس سوال سن کے، اس بصیرت کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہیں کہ ان مسائل کو قیامت کے دن مجھے اگر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا نا کہ سفیان یہ میرے لوگوں کو تم نے کہا تھا، میں کہوں گا ہاں میں نے کہا تھا۔ تو یہ یعنی اہل سنت کے اصول کی عظمت ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات ہوگی۔ اچھا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ کہتے ہیں یا شعیب بن حرب، اے شعیب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك، یہ دو باتیں آپ کو میں نے لکھی ہیں یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گی، حتى يكون اخفاء بسم اللہ الرحمن الرحیم في الصلاة افضل عندك من ان تجهر بها، جب تک کہ آپ نماز میں بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھنا بلند آواز سے پڑھنے سے افضل نہ مان لیں۔ کتنا چھوٹا مسئلہ سلمان بھائی، یعنی یہ ایسا مسئلہ کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں بسم اللہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں آہستہ آواز سے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں شمار ہوتا نا فقہی۔ انہوں نے شعیب بن حرب کو کہہ رہے ہیں اور ان مسائل میں ذکر کر رہے ہیں جو قیامت ان جواب دینے کا یعنی احساس ہے ان کو، کہہ رہے ہیں جب تک آپ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنے کو افضل نہیں نہ مانیں گے جہر بلند پڑھنے سے، تو یہ باتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ اچھا، اب کوئی بندہ کہ یار یہ سفیان ثوری یہ اتنا چھوٹا مسئلہ، اتنی شدت، یہ مسئلہ انہوں نے اپنے اصول میں درج کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وقت جس علاقے میں شعیب بن حرب تھے عراق میں، وہاں پر بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ رافضیوں نے اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ رافضی قصداً بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، ان کے مذہب کا یہ حصہ تھا۔ تو سفیان نے ان کو باقاعدہ لکھ کر بھیجا کہ جب تک آپ آہستہ پڑھنے کو افضل نہیں نہ سمجھیں گے، یعنی اہل سنت کی موافقت نہیں کریں گے، تو آپ کی نجات نہیں ہونے والی۔ تو یہ اصول اس طرح بنتے ہیں، یعنی اگر آپ کہیں پر دیکھیں
جنازے کی 4 تکبیرات لکھی ہوئی ہیں، بعض کتابوں میں ہیں، اب حدیث میں 5 ہیں، صحابہ کرام سے 6 بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اب کوئی بندہ کہ یہ تو حدیث کی مخالفت میں اصول بن گیا، نہیں، آپ اس کا پس منظر جانیں کہ وہ کیوں بن گیا۔ کیونکہ علماء نے صراحت کی کہ جب انہوں نے اپنے اصول میں درج کیا نا کہ ہم 4 تکبیریں پڑھیں گے، تو کسی فرقے کا یہ شعار بن گیا تھا، انہوں نے یعنی ضد لگا لی ہوئی تھی کہ ہم 5 سے کم تکبیرات کو جائز ہی نہیں کہتے، ہم 4 کو نہیں مانتے۔ اب ان کی مخالفت کے لیے انہوں نے کہا کہ جنازے میں ہم 4 تکبیریں کہیں گے۔ تو موضوع پر مسئلہ کا مسئلہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس سے چھوٹے مسائل بھی اگر اصول کی کتابوں میں درج ہو جاتے ہیں تو طالب علم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ہنسی اڑائے، مذاق اڑائے اور اپنی جہالت پر وہ مہر لگائے، نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ سوچے کہ یہ مسئلہ اگر اصول میں درج ہو گیا تو کہاں سے آیا، کون سا بدعتی گروہ تھا جس کا شعار تھا، کس نے اس کو اپنی علامت قرار دیا، کس نے اس مسئلے میں ضد لگائی اہل سنہ کے ساتھ، اس طرح یعنی یہ اصول یہاں پر درج ہو گئے۔